أعوذ بالله من الشيطان الرجيم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قرآن شریف کے تیسرے پارہ میں سورہ آل عمران کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر 21 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اے میرے نبی آپ ڈنڈے کی چوٹ میں اعلان کر دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو تو خدا خود تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اللہ تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے. یہ آیت اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. دنیا کی جتنی جماعتیں ہیں ان میں سے آپ کو کوئی جماعت ایسی نہیں ملے گی جو اللہ تعالیٰ سے محبت نہ کرتی ہو. ہر جماعت، ہر قوم، ہر انسان نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ طریقے بنا رکھے ہیں. وہ طریقہ اللہ کو پسند ہو یا نہ ہو، لیکن اپنے اپنے بنائے ہوئے طریقوں پر جان توڑ محنت کرتے ہیں اور جان و مال قربان کرنا فخر سمجھتے ہیں. شاید ہی کوئی قوم اور جماعت یا انسان دنیا میں ایسا ہوگا جو اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کرتا ہو، ورنہ سب کی تمنا اور منشا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. ہر قوم اور ہر جماعت کے پیشوا جو مذہب کے رہنما سمجھے جاتے ہیں ان کا یہی کہنا ہے اور سمجھانا ہے کہ تم لوگ پیدا کرنے والے خالق و مالک اور رازق سے ڈرو اور اس کے نام پر جان و مال قربان کرو تاکہ وہ تم سے محبت کرے. کوئی قوم، کوئی جماعت، کوئی انسان اللہ سے محبت میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ خود خدا اس سے محبت نہ کرے. اب ہم سب مل کر اس بات کی تحقیق کریں کہ اللہ تعالیٰ کس قوم سے، کس جماعت سے، کس انسان سے محبت کرتا ہے. پہلے قرآن کریم پھر احادیث کریمہ سے تحقیق کریں گے کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے. قرآن شریف پڑھ کے بتایا گیا کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے. نبی کے ذریعہ اعلان کروایا کہ آپ ڈنڈے کی چوٹ میں اعلان کر دیجئے کہ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو میری تابعداری کرو، خدا تم سے خود محبت کرے گا. اس آیت کریمہ میں فیصلہ کر دیا کہ جو شخص خدا کی محبت کا دعویٰ کرے اور اس کے اعمال و افعال اور عقائد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہ ہو اور طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پابند نہ ہو تو وہ اپنے اس دعویٰ میں جھوٹا ہے. صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ مردود ہے. تفسیر ابن کثیر پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کے چوتھے رکوع کی تفسیر میں. میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ پاک نے فرما دیا کہ ہم تو اس قوم سے، اس جماعت سے، اس انسان سے محبت کرتے ہیں جو ہمارے پیارے پیارے چہیتے نبی کے کہنے پر چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، آپ کے حکم کو مان لے، آپ کے فرمان کو تسلیم کر لے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان کروا دیا کہ مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک تمام رہنے بسنے والے جنات اور انسانوں کو صاف صاف لفظوں میں آپ سنا دیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا جو محمد کے کہنے پر چلے گا. اللہ تعالیٰ نے تمام جنات اور انسانوں پر یہ شرط لگا دی کہ میری محبت کے دعوے میں تم لوگ اس وقت سچے سمجھے جاؤ گے جب میرے محبوب کے فرمان کو دل و جان سے بغیر چو اور چرا کے مان لو گے. اس سے اللہ محبت کرے گا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوارے کے درخت سے تکیہ لگائے کھڑے ہوتے تھے. کھجور کا جھاڑ کا نہیں، وہ جھاڑ کے درخت جو ہے اس میں ایک لگائے کھڑے ہوتے تھے. تو ایک انصاری عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے ممبر کیوں نہ بنا دیں، ایسا ممبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو بنا دو. چنانچہ ان لوگوں نے آپ کے لیے ممبر بنا دیا. پھر جب جمعہ کا دن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر میں تشریف لے گئے. وہ درخت جس درخت میں ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے وہ رونے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا، جس طرح کہ بچہ چلاتا ہے روتا ہے.
اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اس کو لپیٹ لیا، اور وہ ایسی آواز سے رونے لگا جیسے وہ لڑکا ہوئے جو چپ کیا جاتا ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ اس ذکر کی یاد میں رونے لگا جو اس کے پاس ہوتا تھا۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 788 نبوت کی علامتوں کے بیان میں، ترمذی شریف حدیث نمبر 1484، مشکات شریف حدیث نمبر 5620، مدائن الحق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 24۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو میرے نبی ہونے سے پہلے مجھ کو سلام کیا کرتا تھا۔ میں نبوت کے نام نہیں کیا تھا، ہے تو کہ وہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا۔ مشکات شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 5572 نبوت کے علامتوں کے بیان میں، سلام اس کو کی جاتی ہے جس سے پیار ہوتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کل کائنات پیار کرتی ہے، لیکن ہمارا صرف پیار کام نہیں دے گا، عمل کرنا پڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے سے گزرتے تھے تو درخت بھی سلام کرتے تھے، پتھر بھی سلام کرتے تھے، دیوار بھی سلام کرتے تھے، درخت کے پتے شاخ جھک جاتے تھے، سلام کرتے تھے۔ یہ سب پہچانتے ہیں کہ یہ نبی ہے۔ پتھر بھی سلام کرتے تھے، کنکر بھی سلام کرتے تھے۔ ابو جہل ایک بار ہاتھ میں اپنے مٹھی میں بند کر کے لایا کنکر پوچھتے تھے، اب کہا کہ محمد بتائے تم کیا ہے، اگر بتا دے گا تو میں کلمہ پڑھ جاؤں گا، مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بتاؤں کہ اس میں کیا ہے، یا اس سے کہہ رہا ہوں کہ میں کون ہوں؟ اور حیران ہو گیا، یہ کیا کہیں گے؟ کہا کہ میں بتاؤں تمہاری مٹھی میں کیا ہے، یا اس سے کہہ رہا ہوں کہ میں کون ہوں؟ کہا ہے تو بڑا زبردست ہے، تو ایسا اسی سے کہہ رہا ہوں تم کون ہو؟ نبی نے اشارہ کیا کہ اندر مٹھی میں کنکر کرنا پڑے، اشہد انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے۔ کنکر کرے گا کہا خبیث یہ بھی مسلمان ہو گیا۔ تو پتھر نکلنا پڑا، جھاڑ پہاڑ پتھر یہ سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کمال یہ نہیں ہے کہ اس کنکر نکلنا پڑتی ہے، کمال یہ ہے کہ ابو جہل جیسا مردود کو بھی سنائی دیا، یہ ہے کمال۔ ہر وقت جھاڑ پہاڑ پتھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے جو بھی ہو۔ کمال اس میں یہ ہے کہ اس مردود لعین خبیث بدماش ابو جہل جو گھنٹہ جہنم کا ایندھن، اس کو بھی سنائی دیا کہ یہ پتھر بھی محمد کا کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ کمال ہے۔ پتھر کو پھینک دیا کنکر کو، کہا یہ خبیث مسلمان ہو رہا ہے، یہ حالت ہے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے بھی وہ مسلمان نہیں ہوا۔ اللہ نے اس کو ہدایت دیا، بدماشی کرتا تھا۔ شرارت اس کی وجہ یہ تھا اللہ نے توفیق نہیں دی، اس کے اندر تکبر تھی کہ محمد کی بات ماننا پڑے گا، یہ تو میرے اچھا کے سامنے پیدا ہو رہا ہے، یہ چھوٹا سا ہے، ہم سے بڑے ہیں، اس کی بات ماننا ہے، یہ تکبر تھی اس کے اندر۔ اس لیے ہدایت والی جو توفیق ہے اللہ نے اسے چھین لیا ہدایت دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔